بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکومت فارورڈ بلاک بنانے کی پی ٹی آئی میں تیاریاں کر رہی ہے۔ آدمی بھی دستیاب ہیں، پہلے بھی دستیاب ہو گئے تھے، لیکن اب زور و شور سے یہ تیاری کی جا رہی ہے، اور نظر ہے شاہ محمود پہ اور ان لوگوں پہ جو پہلے ہی بٹرے کر چکے، اور کوشش وہ کریں گے فواد چودھری کو بھی اس میں شامل کریں۔ لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کا سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس حکومت کو تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، چلنے کو چلتی رہے۔ وہ مذاق میں کہا جاتا، اب تو چینی مصنوعات بہت اچھی ہو گئی، شروع میں کہا جاتا تھا کہ چینی وہ ہے چیز ہے، چلے چلے تو برسوں چلے، ورنہ ہو سکتا ہے 2 دن میں ختم ہو۔ جس حکومت کو کوئی بھروسہ تو نہیں ہے۔ یہ درے کے پستول کے بارے میں کہا جاتا ہے، چلے گا تو ممکن ہے جو اصل کوالٹی ہے اس کے برابر چل جائے، اور ہو سکتا ہے فوراً ٹھوس ہو جائے۔ نواز شریف کے ساتھ اس دفعہ جو بدسلوکی ہوئی ہے وہ معمول سے بہت زیادہ ہے، اس کی ستائش نہیں کی جا سکتی، میں اس کی وجوہات بھی بیان کرتا ہوں۔ اور قاضی صاحب کے بارے میں جو سروے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں وہ زبان برتی گئی ہے جو نواز شریف سمیت، زرداری سمیت کسی اور ماضی کے بہت سے حکمران، مشرف، جنرل ضیاء الحق، جنرل ایوب خان سمیت کسی شخص کے بارے میں کبھی نہیں برتی گئی۔ اس میں سبق ہے ججوں کے لیے بھی، اور ہر اس شخص کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت باقی رہے، اور جس کا کوئی انجام بخیر ہو، اور جس کو یہ احساس ہے کہ ایک دن اس نے مرنا ہے، خدا کے حضور پیش ہونا ہے، عبرت کی جا ہے، اس پہ خوش نہیں ہونے چاہیے کہ ان کی تذلیل ہوئی، کسی کی بھی تذلیل پہ خوش نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس میں سبق ہے۔ سپریم کورٹ نے جھکنے سے انکار کر دیا ہے، اب تک قرائن یہ ہے۔ اصل میں چیف جسٹس کے کردار کا تعین تو آئندہ چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں ہوگا۔ محتاط وہ بہت ہیں، انہیں اپنی عزت کا خیال ہے، لیکن جو انہوں نے بنائے ہیں روسٹرم، جو بینچ بنائے ہیں اور جو مقدمات ان کے سپرد کیے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہے کہ اس میں آزاد ارکان کا غلبہ، اور غلبہ اس لیے ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ کوئی ڈنڈی نہیں ماری انہوں نے، کوئی ڈنڈی مارنے والے آدمی نہیں لگتے یہ، اور بلکہ نرم خو ہیں اور سنتے ہیں۔ اور ایک پینل ہے، زیادہ تر پینل متوازن ہیں، کچھ میں غلبہ ہے، کچھ متوازن ہے، یعنی کچھ جو حکومت سے مرعوب اور متاثر ہیں، اور ایک پینل ہے جس میں ایڈاک جج ہیں، اور وہ جو مرضی کریں، لیکن ان پہ نفسیاتی دباؤ ہوگا۔ اور یہ ایک فضول احمقانہ نظریہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی مدد کریں گے۔ پی ٹی آئی کی کیا مدد کر سکتے ہیں یہ؟ اور اتنا دباؤ ان پر بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، حکومت کا بھی ہے، لیکن وہ آزاد جج ہیں، ججوں کی طرح بیہیو کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، جس کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اصل کھیل آئینی بینچ کے ذریعے کھیلنا مقصود ہے۔ دیکھتے ہیں کون آدمی اس کے سربراہ بنتا ہے، کون اس کے ارکان بنتے ہیں، اور کیا طرز عمل وہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ عظیم مغالطوں کا شکار ہے حکومت، عظیم، اور یہ مغالطے اسے لے ڈوبیں گے۔ یہ کھیل اس طرح نہیں کھیلے جاتے، قدرت کے قوانین ہیں، اور سیاست کے مکینکس ہیں، اس کی حرکیات ہیں، اور اس کے نتائج ہیں، ہر چیز کے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہ مکافات عمل کی دنیا ہے۔ دستور بالکل واضح ہے جی، پارلیمانی جمہوریت، انسانی حقوق اور اقلیتوں کے حقوق۔ اس لیے 26ویں ترمیم تو مسترد ہو سکتی ہے، 27ویں ترمیم تو رہی ہے ایک طرف، اس کے لیے تو ایک جنگ لڑنا ہوگی۔ سینیٹر مشتاق اور ان کے 28 ساتھی گرفتار کیے، کس بات پہ؟ مظاہرہ کرنے کی کوشش میں۔ وہ حماس نے اپیل کی تھی، اسرائیلی سفارت خانے بعض جگہ پہ ہیں، اور امریکی سفارت خانوں کے سامنے مظاہرہ کیا، جو مظاہرے سے پہلے ہی پکڑ لیا، پھر پولیس نے ان کا ریمانڈ مانگا۔ کس بات پہ ریمانڈ؟ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اس میں ریمانڈ کس چیز کا؟ عدالت نے ریمانڈ تو نہیں دیا، مگر جیل بھیج دیا، رہا نہیں کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے مغالطوں کا اور کتنی نفسیاتی الجھنوں کا جو ہے وہ شکار ہے یہ پورا نظام کا نظام ہے۔ انسداد دہشت گردی کے ججوں کا اجلاس بلایا ہے چیف جسٹس صاحب نے۔ اب ان کی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مقدمات کا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی پیش رفت ہے ہی نہیں، ججوں کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں، جھوٹے مقدمے بنتے رہتے ہیں، بے جج بیمار ہوتے رہتے ہیں، جج چھٹیاں لیتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یوں ہی منہ اٹھا کے نہ چلے، یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، مطلب کوئی پیش رفت بتائیں، کیا ہے پیش رفت؟ کوئی ہے نہیں، اور ظاہر ہے اس محاذ پر بھی سپریم کورٹ اسیٹ کرے گی، میرا اندازہ یہ ہے۔ پارلیمنٹ کا جو فارورڈ بلاک بنانا مقصود ہے، جس میں نے عرض کیا کہ نظر ہے شاہ محمود پر، پہلے ہی جو لوگ ضمیر کی آواز پہ انورٹڈ کاماز میں جاگ چکے، ان کے علاوہ شاہ محمود پہ، اور وہ اس پہ ہے
فواد چودھری پہ. فواد چودھری ویسے بڑے ذہین آدمی ہیں، میں عرض کرتا ہوں ان کا نفسیاتی مسئلہ کیا ہے، اور یہ اپنا مصیبت جھیلنے کے عادی نہیں ہیں، اور دوسرا آپشن ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں شاہ محمود قریشی. اگر تو دانائی کا مظاہرہ کریں تو یہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کریں گے تو یہ ہیں ان کے صاحبزادوں کو مستعفی ہونا پڑا، اور اس کے بارے میں لوگوں کی اکثریت کا تاثر یہی ہے، بلکہ یقین ہے انہیں کہ وہ ملا ہوا تھا. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور یقین سے کہتے ہیں کہ باپ سے پوچھ کر ہی ملا ہوگا، مستعفی ہو گیا. وہ ڈپٹی چیف اس کو ملا دیا تھا، حالانکہ اس کو کوئی تجربہ نہیں تھا، اس کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. وہ جیسے پیرزادے ہوتے ہیں ویسے ہی. اور ویسے ہی شاہ محمود الفاظ کے انتخاب میں بہت محتاط ہیں، لیکن ذہین آدمی تو نہیں ہیں، ویسے ہی ہیں جیسے پیرزادے ہوتے ہیں. مفت کی آمدن اور آسودہ زندگی اور جناب اپنی عظمت کا احساس، ان کا سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کو وقتی طور پہ اس سے دھچکا لگے گا بہت، لیکن عمران خان کا تو لیڈروں پہ انحصار ہی نہیں ہے، کارکنوں پہ انحصار ہے. وہ اس کے ساتھ مخلص ہیں، جنہیں تھکا دیا گیا ہے اور جنہیں تکلیف دی گئی ہے، اور جو بجھے ہوئے ہیں سوائے پختونخوا کے. لیکن بہرحال وہ تھوڑا سا دم لے لیں گے تو پھر اٹھیں گے، اور کوئی حادثہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اور اعلیٰ قیادت جو ہے اس میں کمزور لوگ بھی ہیں، آرام پسند بھی ہیں، تساہل پسند بھی ہیں، کوئی بڑی مصیبت میں پڑنا نہیں چاہتے. اس میں علی گوہر جو ہے شریف آدمی ہیں، گوہر علی خان، لیکن بہرحال وہ ایڈونچر تو نہیں کر سکتے، اور وہ تو کمپرومائزڈ ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. علی امین گنڈاپور وزارت اعلیٰ سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں، تعلیم ہے نہیں کوئی. میں تعلیم ڈگریوں سے نہیں ہوتی ہے، یہ تہذیب نفس سے ہوتی ہے. اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے اپنی خامی. جو آدمی اسمبلی میں کھڑا ہو کے یہ کہ میں تمہارا باپ ہوں، اس سے زیادہ گندی کوئی گالی ہو سکتی ہے. اور مستقل یہی کرتے ہیں، میں ملک بند کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اور بھاگے تو ایسے بھاگے، اور کہانی تراشی تو ایسی تراشی کہ لوگ حیرت زدہ ہی رہ گئے. اچھے لوگ بھی ہیں، سلمان اکرم راجہ کی طرح اچھے لوگ بھی ہیں لیڈروں میں، مگر یہ ہے کہ کوئی سوائے ان کے جو پروپوش ہیں کوئی بڑے خطرے کی بات نہیں کرتا، خطرہ مول لینے کی. اور مول لینے کی ویسے ضرورت نہیں ہے. احتجاج کے ایسے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں جس میں کارکنوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے. اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے. یہ اگرچہ ہمارا درد سر نہیں ہے، یہ انہیں خود سوچنا چاہیے. اور ڈرتے بہت ہیں خان صاحب سے. میں جب ان سے کبھی ملنے کے لیے گیا، میں نے وہاں لیڈروں کو دیکھا، اگر اتفاق سے وہ پہلے سے موجود تھے یا اس دوران آ گئے، تو میں ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب بات سنتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ وہ ناخوش ہو جائیں گے، اور ان کی ناخوشی سے ہی آپ ڈر گئے، وہ ناخوش ناخوش ہو جائیں گے، خوش بھی ہو جائیں گے. جب اگر آپ خلوص دل سے بات کر رہے ہیں، اصل چیز تو خلوص نیت ہے. بہت ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں. مجھ سے پوچھتے تھے، اور اب میں آپ کو نام لوں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے، کون کون لوگ بعض اوقات مجھے کہتے تھے کہ ان سے بات کرو. میں تو 3 سال ان سے ملا ہی نہیں. اس وقت ملا جب ان کی حکومت خطرے میں تھی، چونکہ میں دیکھتا تھا کہ ان کے سٹاف کے لوگ میری کردار کشی کر رہے ہیں، اور شیخ رشید جیسے لوگ جو ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ، بہت غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے تھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. باقی وہ ملے تو وہ کوئی حیرت زدہ تھے. جب میں ملنے کے لیے گیا، خان صاحب نے کہا آپ کو تو بہت غصہ تھا، تمہیں تو مجھ پہ یار بہت غصہ تھا. میں نے کہا کیا غصہ تھا؟ آپ کی حمایت کی شجرکاری پہ، اعزاز پروگرام پہ، کفالت پروگرام پہ، ڈیمز پہ، معیشت کی بحالی پہ، کورونا سے اچھی طرح فائٹ کرنے پہ. کون سی چیز ہے جس پہ آپ کی حمایت نہیں کی؟ پھر چپ ہو گیا بالکل، اور ادھر ادھر دیکھنے لگے. پھر کہنے لگا ہاں یہ تو میری بیگم بھی کہتی ہیں. ہاں جی. تو میں مطلب یہ نہیں کہا ان سے عثمان بزدار کی طرف اشارہ کیا. پھر مجھے جانے نہیں دیا. 5 گھنٹے میں ان کے ساتھ رہا، جس میں جہاز میں بیٹھے رہے زیادہ وقت اس میں، اور مختلف جگہوں پہ رہے. لاہور میں رکنا پڑا، موسم کی خرابی گئی. 2 مشورے انہیں دیے، عثمان بزدار کو فوراً فارغ کریں، اور چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر بنا دے، وہ نون لیگ سے نمٹ سکتے ہیں. اخلاقی طور پہ تو جیسے ہیں آپ نے دیکھ ہی نہیں لیا کہ اربوں روپے جو ہے، بہت سے لوگوں کو یقین ہے اس پہ کہ اربوں روپے مونس الہی نے بنایا اور ملک سے بھاگ گیا. اور چودھری شجاعت کے بیٹوں نے جو جھک ماری وہ تو خیر حد ہی ہو گئی. پرویز الہی کو کم از کم عوامی تائید حاصل ہے، مگر اب بوڑھے ہو گئے، اب کیا چیف منسٹر بنیں گے. اور مونس الہی نے جو کارنامے کیے ہیں اس کے تو بہت ثبوت لوگ کہتے ہیں کہ موجود ہے، اور ذمہ دار لوگ کہتے ہیں. اگر ثبوت موجود ہیں تو ان کا مستقبل بھی سیاسی ختم ہو چکا. چودھری خاندان کا صفایا ہوگا، صفایا زرداری کا اور نواز شریف کا بھی ہو جائے گا، اور ملک سے باہر ہی جائیں گے. دوسرا مشورہ میں نے انہیں یہ دیا تھا، یہ تاریخ کا حصہ ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، میری کیا حیثیت ہے میں جانتا ہوں،
ایاز قدر خود بشناس. تو میں نے کہا اس کو دوسری فواد صاحب کو دوسری وزارت دے دیں، یہ وزارت اطلاعات کے لیے نہیں ہے. ذہین آدمی ہیں، کام کر سکتے ہیں، مستعد ہیں، ذہنی طور پہ بڑی مینٹل انرجی بہت ہے، لیکن دو اخبار نویسوں کو تھپڑ مارے اور ان کا تصور ہی غلط ہے میڈیا کے بارے میں کہ اس کو دبایا جا سکتا ہے. اس کو دبائیں گے، اس کا آخر میں نتیجہ خراب نکلے گا. تو ان سے کوئی کام لیں. تو بطور سائنس کے منسٹر کے تو انہوں نے بڑے کارنامے انجام دے، بڑا کام کیا، اور جس کا جو کام ہے وہ اس کو سونپنا چاہیے. بلکہ وہ تو اسی وقت کہنے لگا اچھا دوسرا آدمی بتاؤ. میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، یہ آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. تو بنا دیا اس کو فردوس عاشق عوان کو. ارے بھائی اس کی کوئی ریپوٹیشن ہی نہیں ہے، اس میں وفا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. پھر اس کو بنا دیا، اور بدقسمتی سے میرا نام بھی استعمال ہوا اس میں ایک جگہ پہ، ہاں جی، کہ اس نے سفارش کی ہے. اب لیکن میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ مجھ سے آپ کو توقع نہ رکھیں، میں میرٹ پہ بات کر سکتا ہوں، ہاں جی، اب میں آپ کی ستائش کرنے سے رہا. تو جناب والا ووٹ تو اتنے ہیں خان صاحب کے کہ ساری پارٹیوں کے مل کر بھی نہیں اگر شفاف الیکشن ہوتا ہے، اور آخر کو تو ہوگا. اکثریت پہ اقلیت تا دیر حکومت نہیں کرتی. اور یہ جو ہے نا ان کا خیال کہ چلا لیں گے معاملہ، یہ نہیں. لیکن پی ٹی آئی کو جو جن چیزوں کی یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو حکومت نہیں ملے گی. کرائن یہ ہے، غیب تو اللہ پاک جانتے ہیں، کہ حکومت میں عمران خان کے عہد کا آغاز ہونے والا ہے. ضرورت کیا ہے؟ ایف بی آر کو لپیٹنا. 3 دفعہ شبر زیدی سے کہا، اور شبر زیدی اب مانتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو دیکھیں نا جھوٹ بولنے کے عادی تو وہ ہے نہیں. لپیٹ دیں اس کو، ختم کریں، اس میں سے 100-200 آدمی سے زیادہ نہ رکھیں، اور ان کو کہیں کھپائیں یا گولڈن شیک ہینڈ دیں. یہ 2-3 ہزار ارب روپے جو کھا جاتے ہیں، بلکہ شاید اس سے زیادہ کھا جاتے ہیں، نقصان تو 8-10 ہزار ارب روپے کا پہنچتا ہے. تو وہ اپنا ٹھیک پورا ٹیکس لیا جائے، زیادہ نہیں، تنگ کر کے نہیں، انصاف کے ساتھ، بلکہ بعض جگہ کمی کی ضرورت ہے. نئے ٹیکس دہندگان جو ان کی فہرستیں بنائی جائیں، بتدریج اضافہ کیا جائے. دگنا سے غیر ملکی مدد کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستانی معیشت کے ساتھ $35 بلین کا انٹیگریٹڈ سرکل جو ہے وہ کرتا ہے برآمد ملائیشیا. ہم نے میزائل بنا لیے اسٹیٹ آف آرٹ، ایٹم بم بنا لیے، دفاع کے ایسے نظام بنا لیے کہ دنیا حیران ہے. اور انٹیگریٹڈ سرکل آپ نہیں بنا سکتے، آئی ٹی میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، آپ الیکٹرانکس میں نہیں کر سکتے، آپ موضوع معاشی ماحول پیدا نہیں کر سکتے. ہاں جی، سول سروس کو ٹھیک کرنا ہے، پولیس کو پرچ کرنا پڑے گا، اور پھر پوری آزادی دینی ہوگی قانون کے دائرے میں، اور نجکاری کرنی ہوگی. آپ کا کوئی منصوبہ بنا ہی نہیں رہا. پھر نوجوانوں کو لگائیں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے. 6 مہینے سے 3 مہینے درکار ہے ریلوے کے لیے، پی آئی کے لیے، اسٹیل مل کے لیے، باقی جتنے ادارے ہیں، بے شمار ادارے. 960 ارب کا نقصان ہے. تنظیم پہ توجہ دینی چاہیے، اس کی ابھی سے پلاننگ کرنی چاہیے. جیل میں خان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے، مگر ایسا باہمت ہے کہ انشاءاللہ ٹوٹے گا نہیں. مصیبت کا علاج صبر ہے، اور اس میں منصوبہ بندی کرنے کا موقع ملتا ہے، اس سے استعداد کار بڑھتی ہے. مصیبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں نے خان صاحب سے کہا تھا ایک دن جب بہت مضطرب، ایک دن میں نے انہیں پایا، 2 دفعہ بہت مضطرب پایا، تو انہوں نے کہا میں ادھر بیٹھا ہوں لاہور میں، تم ادھر آرام سے بیٹھے ہو. تو میں نے کہا خان صاحب مصیبت بری چیز ہوتی تو پیغمبروں پر نہ آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہوتی. یہ سنتے ہی وہ ٹھنڈے پڑ گئے. خان کو اپنے حامیوں سے ایک اور بات کہنی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کریں ڈٹ کر، حکومت پہ تنقید کریں ڈٹ کر، جس پہ بھی تنقید کرنی، اخبار نویسوں پہ تنقید کریں، کردار کشی نہ کریں، لوگوں کو بے حمیت اور بد کردار ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. اخبار نویسوں کو لفافہ نہ کہیں، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے. جن لوگوں کو وہ لفافہ کہتے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں بھائی، وہ ایک بات کر رہے ہیں، آپ اس کا دلیل سے جواب دیں. یہ لفافہ کیا ہوتا ہے یار؟ جس آدمی نے کبھی زندگی میں ناجائز پیسے نہیں کمایا، آپ اس کو لفافہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو اکسا رہے ہیں کہ اپنی تمام توانائیاں میرے خلاف صرف کرو. ضرب المثل یہ ہے کہ 100 دوست اگر بنا لیے جائیں مخلص، اور 1 پکا دشمن بنا لیا جائے، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. اب وہ اس میں ذمہ دار لوگ تو نہیں کرتے یہ حرکت، اچھے کارکن بھی نہیں کرتے، مگر یہ جو حامی ہیں، گندی گالیاں، خاص طور پہ خواتین لیڈرز تو کچھ بھی کہیں انہیں محتاط ترین جواب دینا چاہیے، خواہ وہ بالکل غلط الزام لگائیں. میں نے دیکھا شعیب شاہین صاحب لڑ پڑے، وزیر پنجاب کے وزیر اطلاعات. شعیب شاہین صاحب یہ آپ کے شایان شان ہے. انہوں نے کہا، ان کو کہا آپ کہیں کہ جو کچھ آپ ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہے
اس میں حقیقت کیا ہے؟ دیٹس آل. اس سے زیادہ کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ کو اپنے موقف کے بارے میں شک ہے تو اپنا شک دور کریں، الجھے نہیں. وہ گالی دینا کون سے اعزاز کی بات ہے جی؟ گالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سخت الفاظ ہیں، ارشاد ہے. الفاظ کیا ہیں؟ ارشاد ہے کہ جو کسی کو گالی دیتا ہے اپنے آپ کو گالی دیتا ہے. یہ تو نہ کریں، کردار کشی تو نہ کریں، جو بات ہے وہ کہیں. اور کارکنوں کی تربیت بھولے ہوئے ہیں سب سے بنیادی بات کو. ہمیشہ خان صاحب کہتے رہے، ہمیشہ میں کہتا رہا کہ یہ درست نہیں ہے کہ لیڈر اگر درست ہو، وہ قائد اعظم کارکنوں کی تربیت کرتے تھے ایک ایک چیز میں ڈسپلن میں سکھاتے تھے. ایک آدھ جملہ کہہ دیتے تھے. ایک دفعہ وہ باہر سے کوئی پٹاخوں کی آواز آئی، لوگوں نے انہیں گھیر لیا، ان کے گرد ذہنی دائرہ بنا دیا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ وہ بہت متوکل آدمی تھے، موت سے خوفزدہ ہونے والے آدمی. ایسے آدمی کو موت کا کیا خوف ہوتا ہے؟ تو وہ کھڑے رہے لوگ ان کے گرد. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. تو انہوں نے ناراض ہوئے اور کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اگر آپ میری بات. اس کا اثر ہوا. کیچ خورشید کی یادداشتیں پڑھیں، ان کی مادر ملت کی پڑھیں، کیچ خورشید کی اہلیہ نے جو لکھا ہے وہ پڑھیں، وہ سارے اکاؤنٹس پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے لوگوں کی تربیت تمام اچھے لیڈر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4000 آدمیوں کی براہ راست تربیت کی تھی لگ بھگ، اور اسی کے نتیجے میں وہ نظام وجود میں آیا جس پہ انسانیت حیرت زدہ ہے آج تک، جس سے اقتصاب فیض کر رہی ہے. سوشل سیکورٹی سسٹم، منظم افواج، عدل کا نظام، اور بہت سی چیزیں ہیں. 33 سال تو ایسی حکومت رہی کہ کبھی تاریخ انسانی نے ایسا دیکھا ہی نہیں تھا. لیکن اس کے بعد بھی 1000 برس اس کے اثرات رہے. مغرب نے اسے سیکھا. اس میں عظیم حاکم، عظیم ایڈمنسٹریٹر، عظیم خطیب، عظیم مفکر، عظیم علماء، اور دوسرے دور میں عظیم سائنسدان پیدا ہوئے، اس میں اساتذہ پیدا ہوئے اس میں. اور علم کی کتنی ہی شاخیں ہیں جن کی انہوں نے بنیاد رکھی. پھر جب علم کو بھول گئے اور بس علم کو چھوڑ دیا اور بقول اقبال طاؤس و رباب کے ہو گئے، تو بس اس کا نتیجہ جو نکلنا تھا وہ نکلا. نواز شریف اور قاضی عیسیٰ کو تو میں نے عرض کر دیا شدید عوامی نفرت. عابد شیر علی نے خاتون کو لندن کے ہوٹل میں کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا، نشست کا معاملہ تھا، آپ یہاں بیٹھ جائیں، آپ یہاں بیٹھ جائیں. اس میں کوئی تلخی ہو گئی، گندی گالی، بہت گندی گالیاں تھیں. اب شایان علی جو ان کا فرزند ہے، اس نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے. اس میں بہت مینٹل اور فزیکل انرجی ہے. جس بچے کو، نوجوان بچے کو، 15-16 سال کے لڑکے کو، اب تو اس واقعے کو 7-8 سال شاید ہو گئے، گندی گالیاں اس کی ماں کو دی جائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا نتیجہ جو نکلنا تھا وہ نکلا ہے. اس دفعہ تو اتنی ان کی توہین کی گئی ہے، اتنی توہین کی گئی ہے کہ ہمیں بھی افسوس ہوا اس پر. اور وہ اس طرح سر جھکا کے گزرے. قاضی صاحب کے بارے میں جو سروے ہوئے ہیں، آدمی سن نہیں سکتا جو گفتگو ان کے بارے میں. اس میں بعض لوگ بیجا بھی کرتے ہیں، بہت مبالغہ بھی کرتے ہیں. یعنی ایک تو ان کو قصور ہے اور وہ واضح ہے. لیکن اب یہ لوگ جو ہیں وہ برطانیہ میں، میرا نہیں خیال کہ اس رات وہ اپنے گھر گئے ہوں، شاید ہوٹل میں ٹھہرے ہوں. ممکن ہے کوئی بیک سائڈ سے راستہ ہو، اس سے گئے ہوں، پولیس لے گئی ہو. لیکن کیا یہ زندگی ہے؟ یہ جینا ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے. ہاں جینا تو ہے، یہ زندگی نہیں ہے. وہ ایک ریڈ انڈین نے، سردار نے خط لکھا تھا امریکی صدر کو، دس از دا اینڈ آف لائف اینڈ بگننگ آف سروائیول. یہ بگننگ آف سروائیول ہے، بس زندگی ہے. $2-3 بلین ہیں جو کسی کام نہیں آ سکتے، جو آنے والی نسلوں کو بھی خراب کریں گے، اور بدنامی ہے تاریخ کی. اور خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ بھئی دیکھیے، خود نہیں صرف برباد ہوئے، یہ انہوں نے اوروں کو برباد کیا. بعض ملک ریاض کے یہ سارے پارٹنر تھے، زرداری صاحب تو پارٹنر باقاعدہ. خود مجھے ملک ریاض نے کہا کہ 40 ارب روپے مجھ سے اینٹھے ہیں شریف خاندان نے، اور چودھری بھی اس کے ہیں شراکت دار. سروے بھی ہو چکا ہے اس پہ. تو تیاری کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو. آزاد کشمیر کے الیکشن میں یہ واضح ہو گیا تھا ٹکٹوں کی تقسیم سے کہ علی امین گنڈاپور کیا چیز ہیں، اور اب بھی یہ واضح ہے. لیڈر منتخب کرنا چاہیے. میٹرو بس میں بھی یہ واضح ہو گیا تھا، اور رشوستانی پختونخوا میں بھی ہے. جب تک تھے وہ تو کافی اچھے تھے، اپنا درانی صاحب. پھر یہ کہ ڈاکٹر شعیب سڈل کو وہاں لے جانے کا منصوبہ بنایا گیا، مگر قانون اس طرح کا قانون انہوں نے بنایا، وہ قانون دان بھی ہیں، تو اس میں ترامیم کر دی ہیں اپنا شوکت ترین صاحب نے، اور انہوں نے، اب شوکت ترین نہیں، اپنا دوسرے ترین صاحب جو ہیں.
اور وزیر اعلیٰ نے تو ظاہر ہے بیکار ہو گیا، انہوں نے انکار، حالانکہ ان کی بڑی منت سماجت ہم نے کی تھی۔ کارکن اچھے ہیں، ووٹر جان چھڑکتے ہیں، مگر لیڈروں میں تو سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ کم ہیں صحیح، ضرور سب کا نام تو نہیں لیا جا سکتا، فہرست تو نہیں بنائی جا سکتی، اس میں بڑی دیر وقت ضائع ہو جائے گا۔ حکومت کی مشکل یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا جو روسٹرم بنایا اس کی تشکیل میں نے آپ کو بتا دی، آزاد ججوں کی اکثریت ہے اور وہ آزاد رہنا چاہیں گے۔ حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ جیل سازی سے تشکیل پائی ہے اور منفی ہتھ کنڈوں سے برسر اقتدار رہنا چاہتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں معیشت بحال ہو جائے گی، ہماری عزت بحال ہو جائے گی۔ لوگ صرف راتب نہیں چاہتے، انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے، صرف چارہ نہیں چاہتے، عزت اور وقار چاہتے ہیں۔ جنہیں جو یہ بات اپنی کیبنٹ کو بتایا کرتے تھے، اور مغالطے ہیں ان کے بڑے سخت، جی بھائی کتنی سہولیات دے دی تھی اس نے، انہوں نے کہا معیشت ٹھیک کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ کتنی سہولیات دے دی تھی کرنل قذافی نے، تمام گھریلو اخراجات، تعلیم مفت، مکان، اپنے شادی کے اخراجات، گاڑی خریدنی ہے، ملازمت نہیں ملتی، بیرون ملک تعلیم حاصل کی، پھر کیا ہوا؟ آدمی کو جانور تو نہیں بنایا جا سکتا۔ تو نہ ایسی قوموں کا کوئی مستقبل ہے، کوئی بادشاہت اور برسر اقتدار بھی رہتی ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتی ہے، معیشت سنور بھی جاتی ہے، تو آزادی کی تمنا تو رہتی ہے۔ آزادی سے زیادہ تو کوئی قیمتی چیز نہیں، یا علم ہے یا آزادی ہے، یہ صاف ستھری زندگی ہے۔ یہ تھوڑی لوگ چارے پہ لوگوں کو کیا جانور سمجھ رکھا ہے۔ جو ملک جمہوری عمل سے وجود میں آیا ہو، جس نے 88 کے بعد طویل عرصہ تک آزادی کا مزہ چکھا ہو، تو اس کو کیسے آپ اشرافیہ غلام بنا سکتی ہے؟ ووٹوں کی اکثریت حمالہ بن کر ان کے راستے میں کھڑی ہے، الیکشن یہ نہیں کرا سکتے۔ الیکشن کرائیں گے کب تک لوگوں کو، انسانی روحوں کو کب تک زنجیریں پہنائی جا سکتی؟ سینیٹر مشتاق اور ان کے 28 ساتھی جس طرح گرفتار ہوئے، کس بات پہ؟ مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، ریمانڈ مانگ رہے ہیں۔ کس لیے ریمانڈ مانگ رہے ہیں؟ اتنا کنفیوژن ہے۔ اصل کھیل جو ہے اینی بینچ کے ذریعے میں نے آپ سے کہا کھیلا جائے گا، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن اس سے آزادی کی تمنا بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ مخصوص نشستیں اب بھی اندیشہ ہے کہ پی ٹی آئی سے چھین کر نون لیگ کو دے دی جائیں گی، MKM کو اور پیپلز پارٹی کو۔ اگر صرف جمعیت علماء اسلام اتنا کرے کہ وہ انکار کر دے وہ سیٹیں لینے سے، ایک آدھ سیٹ ان کے حصے میں آئے گی۔ پیپل پارٹی سے یا نون لیگ سے تو یہ توقع نہیں ہو سکتی، ڈٹائی بہت ہے، کھیل ختم۔ دستور واضح ہے جناب، دستور میں نے آپ سے عرض کیا وفاقی پارلیمانی نظام، بنیادی حقوق، اقلیتوں کے حقوق، اس لیے 27-26 ترمیم مسترد بھی ہو سکتی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے ججوں کو بلا لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، مقدمات تو ہیں سارے PTI کے خلاف، کارکنوں کے خلاف، نہ تفتیش، نہ چالان، نہ فرد جرم، کوئی کام ہوا ہی نہیں، ججوں کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان سے کہا گیا ہے کہ ثبوت لے کر آئیں، اور وہ اپنا ثبوت ہے کوئی نہیں نا، ان سے کہا گیا کہ یہ بتائیں کیا پیش رفت ہوئی، پیش رفت تو کوئی ہوئی نہیں ہے، اس لیے ظاہر ہے اس کا کوئی میکینزم بنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے، اور سپریم کورٹ اپنا یہ کردار ادا کرنا نہیں چاہتی کہ حکومت کو اٹھا پھینکے۔ یہ بڑا مغالطہ ہے۔ جو لوگ ان ججوں کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ مہم جوئی نہیں کرنا چاہتے، اصلاح چاہتے ہیں، اپنی آزادی چاہتے ہیں، انسانی حقوق کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں، توہین اور تذلیل سے بچنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ان کے گھروں میں کیمرے نہ لگائے جائیں، انہیں بلیک میل نہ کیا جائے، اور ہوش مندی سے کام لیں حکمران، تو چیزیں اب بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ انہیں کیا چاہیے؟ پروٹیکشن چاہیے بس، اور اسٹیبلشمنٹ یہ کر سکتی ہے، عمران خان سے مذاکرات کرے، اور اٹ ول ٹیک ٹائم، اور خاموشی سے یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اس میں 1 یا 2 آدمیوں کو صرف شریک کرنا چاہیے باہر سے، ایسے لوگوں کو جو متعصب نہ ہوں، جو صرف ملک کے لیے سوچتے ہیں، اور انہیں پروٹیکشن مل سکتی ہے۔ بھئی جو مقدمات ہوں گے عدالتوں میں چلیں گے، صاف ستھرے افسر ہوں گے، نہایت صاف ستھرے، اور عدالتیں میرٹ پہ فیصلے کریں گی۔ باقی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زرداری کا کوئی مستقبل ہے، شریف خاندان کا کوئی مستقبل ہے، چودھریوں کا کوئی مستقبل ہے، یا کسی اور کا کوئی مستقبل، اسماعیل ڈائری کے قصے میں آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ اب اس کو اٹھا کر لاڑکانہ جیل میں پھینک دیا، وہ کہتا بے نظیر کو انہوں نے قتل کرایا ہے 16 ارب روپے دے کر، تو آپ اس کو کتنی اذیت دے دیں گے؟ وہ گالیاں بکتا ہے ہر وقت۔ کل وہ آپ کا مشیر تھا، وہ خود مانتا ہے کہ میں نے زمینوں پہ قبضہ کر کے دیے۔ ایک ہی راستہ ہے، مفاہمت کا راستہ، ایک ہی راستہ صرف، اور اصولوں کی روشنی میں، اور اس کا خاتمہ اپنا
انتقامی جذبات کا ہیجان کا خاتمہ، دستور کو برقرار رکھتے ہوئے ایک نیا آئینی معاہدہ، کوشش کے باوجود پھر 25 منٹ ہو گئے، 26، معافی چاہتا ہوں، ایک نیا آئینی معاہدہ دستور کو برقرار رکھتے ہوئے بلکہ دستور کی اصل روح کو بحال کرنے کے عزم کے ساتھ جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ چچا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے کہا تھا دوسری بار جب وہ گئے کہ میرے لیے آسودگی کی دعا کریں، تو فرمایا اے میرے چچا، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے عافیت سے بہتر کوئی دعا نہیں مانگی۔ سب کو عافیت مل سکتی ہے، سب کو، لیکن بس انداز فکر کی بات ہے، جب ذہن میں اگر خناس ہو کسی کے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اور ایک آدھ نہیں ہے، سبھی انتقام پہ تلے ہوئے ہیں، سبھی ہیجان کا شکار ہیں۔ ہیجان میں کیا فیصلے ہو سکتے ہیں جی؟ فیصلے تو ٹھنڈے دل سے ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش ہے۔